اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں۔ کنتم ہو تم خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، منہم مومنون، ان میں سے اکثر مومن ہیں، وہ مومن ہیں، وہ اکثر ہم فاسقون، اکثر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم اوروں سے، اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تو لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اس وقت منبر پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ اچھائیوں کو حکم کرنے والا، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا، سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا ہو۔ لن یضرکم الا اذی، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا الا اذی، مگر تھوڑا سا ستائیں گے۔ وَإِن یقاتلوکم، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یولوکم الادبار، تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر مدد نہ دی جائے گی۔ ضربت کر دی گئی ہے علیہم، ان پر، ذلت و ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے عہد کے ساتھ، وحبل من الناس، لوگوں کے عہد کے ساتھ، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنۃ، کر دی گئی ان پر محتاجگی، ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ کام تھے وہ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے، ذالک، یہ بما عصوا، اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ یہ جو اہل کتاب ہے ان پر ذلت نازل کر دی گئی ہے، مگر جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا اور لوگوں سے، یعنی کہ جنہوں نے جو ایمان لے آئے، یا پھر جنہوں نے جو ذمہ بن کے رہنا انہوں نے قبول کر لیا، یعنی جو ٹیکس دے کر رہنا انہوں نے قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ذلت اور مسکینی، فقیری اس لیے مسلط کی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا اور یہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ حد معاملے میں یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء، یہ برابر نہیں ہے اہل کتاب، امت، ایک جماعت ہے، قائمت، جو قائم رہنے والی ہے، یتلون آیات اللہ، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ دیر لگا دی، پھر جب آئے تو جو اصحاب منتظر تھے اس نے ان سے فرمایا کہ کسی دین والے کا اس وقت تک اللہ کا ذکر نہیں کر رہا مگر صرف تم ہی اللہ کے ذکر میں ہو۔ اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے اہل کتاب کے علماء، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد بن عبید، حضرت سلمہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں جن کی مذمت پہلے گزری، بلکہ یہ بھی ایمان، جماعت، امر باللہ پر قائم شریعت محمدی کی تابع ہے۔ استقامت اور یقین اس میں ہے کہ یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور ان کے خلاف روکتے ہیں، نیک کاموں میں پیش رہا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرماتا ہے کہ یہ صالح لوگ ہیں،
یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویامرون بالمعروف اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون فی الخیرات نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرتے ہیں، واولئک من الصالحین یہ نیک کاروں میں سے ہے، وما یفعلوا من خیر جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں فلیکفر اس کی نقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین اللہ جانتا ہے متقین کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز نہ کفایت کرے گا ان سے اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ہی ان کے اولاد، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مثل ما ينفقون مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح مانند ہوا کی ہے، فیہا سر کہ اس میں پالا ہے، اصابت کہ جو کہ لگے ہر سا قوم ان قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاہلکتہ اسے ہلاک کر دیا، وما ظلمہم اللہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم نہ بناؤ دوست اپنے سوا، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کرتے، خبالا خرابی کی، ودوا وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو چھپایا ہے، صدورہم ان کے سینوں نے، اکبر وہ بڑی بات ہے، قد بینا تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہمراز ہونے سے روکتا ہے کہ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپٹی باتوں میں خوش نہ ہو جانا اور ان کے مکر کے پھندے میں پھنس نہ جانا، ورنہ موقع پا کر یہ تمہیں سخت ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے، تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ باطنہ کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو، اور من دونکم سے مراد جس خلیفہ کو مقرر کیا اس کے لیے دو بتانا جو ہے نا مقرر کیے ہیں، ایک تو بھلائی کی بات سمجھانے والا ہے اور اس پر رغبت دینے والا، دوسرا برائی کی رہبری کرنے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا، بس اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ ہاں انتم اولائی ہو تم وہ لوگ کہ تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تؤمنون بالکتاب کلہ تم ایمان لاتے ہو اللہ کی کتاب پر ساری، وَإِذَا لَقُوكُمْ جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے تو عَضُّوا تو کاٹتے ہیں لیکن تم پر انامل انگلیاں من الغیظ غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم کہہ دو کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور اللہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ تم تو تورات انجیل زبور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، اور جب ملاقات کرتے تم سے تو تمہارے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیاں منہ میں چباتے ہیں، کہتے میرے نبیوں نے کہو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے اور ہمیں خبردار کر دیتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ اگر تمہیں لگے کوئی بلائی تو تسؤہم تو انہیں بری لگتی، وان تصبکم اگر پہنچے تمہیں سیئۃ کوئی برائی تو تفرحوا بہا تو خوش ہوتے ہیں اس سے، وان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم نہیں تکلیف دے گی تمہیں کیدہم شیئا ان کے مکر کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ گھیرنے والا ہے، کہ تمہیں اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ خوش وہ انہیں بری لگتی ہے، یعنی تمہیں اگر کوئی اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے تو انہیں برا محسوس ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تمہیں شکست ملتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو ان کے یہ مکر کچھ بھی تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے مکروں سے گھیرنے والی ذات ہے۔